بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں بیان ہوگا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عطا کردہ چند سیر گندم میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھ دی۔ حضرت ابو العباس احمد بن محمد القریشی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد شریف میں قحط پڑا تو حضرت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ نے قحط سالی میں مجھے 10 یا 12 سیر گندم عنایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو عباس، اس گندم کو ایسے برتن میں رکھنا جس کے 2 منہ ہوں، یعنی پڑولی، اس کو پڑولا بولتے ہیں۔ جب ضرورت پڑے تو اس کے ایک منہ کھول کر حسب ضرورت گندم نکال لینا اور اس کو تولنا بھی نہیں اور کبھی اس برتن میں جھانکنا بھی نہیں، دیکھنا نہیں گندم کتنی ہے۔ تو ابو العباس فرماتے ہیں کہ ہم اس گندم کو، وہ جو گندم 10 یا 12 سیر تھی، اس کو ہم نے 5 سال کھایا۔ 5 سال ہم اس کو کھاتے رہے لیکن کبھی گندم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لی۔ ایک مرتبہ میری بیوی نے اس برتن کا، اس رولے کا منہ کھولا، منہ کھول کر دیکھا کہ اس کے اندر گندم کتنی ہے، کیونکہ وہ گندم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 5 سال ہم اس کو کھاتے رہے۔ جب میری بیگم نے کھول کر دیکھا اس کا منہ تو وہ حیران اور پریشان رہ گئی۔ جتنی گندم غوث الثقلین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 یا 12 سے عطا کی تھی، اس برتن میں ڈالی تھی، اتنی ہی گندم پڑی ہے، اس سے نہ کم ہوئی نہ زیادہ ہوئی۔ ابو العباس فرماتی ہیں کہ پھر وہ گندم جب میری بیگم نے جھانک کر برتن میں دیکھا گندم کتنی ہے، تو پھر اس کے 7 دن، ٹھیک 7 دن کے بعد وہ گندم ختم ہو گئی۔ اور میں نے اس واقعے کو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب بیان کیا تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر تم اس برتن میں جھانک کر نہ دیکھتے تو مرتے دم تک اس گندم کو کھاتے رہتے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں اتنی برکت رکھ دی ہے۔ وہ دم میں، جو دم میں غنی کر دے گدا کو، جو دم میں غنی کر دے گدا کو، وہ کیا ہے؟ عطائے غوث اعظم۔ اور 2 بندیوں کے مستند عالم اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ ابو المعالی آپ کے گھر میں فاقہ آیا تو شاہ ابو المعالی کہیں کام سے گئے ہوئے تھے تو آپ کے پیر و مرشد آپ کو ملنے کے لیے آئے۔ جب پیر و مرشد گھر میں آئے تو گھر والوں نے کہا، گھر میں دیکھا تو فاقہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو بڑے پریشان ہوئے۔ تو اپنی خادمہ کو بھیجا، جاؤ پڑوس سے کسی سے قرضہ لے کر، کسی سے ادھارے پیسے لے کر بازار سے کوئی چیز لے کر آؤ۔ خادمہ 1 دفعہ گئی، دوسری دفعہ گئی، تیسری دفعہ 3-4 چکر لگائے لیکن کہیں سے قرض نہیں مل رہا تھا، ادھار پہ کوئی چیز نہیں مل رہی تھی۔ جب حضرت نے دیکھا کہ خادمہ بار بار آ رہی ہے جا رہی ہے تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں خادمہ بار بار آ رہی ہے، اندر میں گھر میں اندر آ رہی ہے، کبھی باہر جا رہی ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ حضور بات یہ ہے کہ گھر میں فاقہ ہے اور کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور آپ تشریف لے آئے ہیں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر میں کچھ ہے نہیں۔ تو حضرت کو بڑا افسوس ہوا، بڑا صدمہ ہوا، تو آپ نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نکال کر دیا، 1 روپیہ نکال کر دیا اور کہا کہ جاؤ اس کا اناج لے آؤ، جاؤ اناج لے آؤ، یعنی دانے لے آؤ، گندم لے آؤ۔ اور وہ خادمہ گئی، اناج لے آئی اور حضرت نے ایک تویز لکھ کر دیا کہ یہ اس اناج میں رکھ لو اور کبھی اس کو کھولنا نہیں اور کبھی برتن میں جھانکنا بھی نہیں۔
تو وہ گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو 1 روپے میں اناج ملا تھا، دانے آئے تھے، اس کے اندر ہم نے تمیز رکھا اور ایک برتن میں وہ دانے رکھ دیے، کافی دن تک وہ ہم اس سے نکالتے رہے اور کھاتے رہے۔ اور شاہ ابو المعالی جب آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ کافی دن گھر میں کھانا چل رہا ہے، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، لیکن فاقہ نہیں ہوا، گھر والوں نے شکایت نہیں کی گھر میں کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے، تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کبھی فاقہ نہیں ہوا، کبھی فاقہ نہیں ہوا، کبھی کھانا ختم نہیں ہوا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ پیر و مرشد آئے تھے اور انہوں نے ایک تویز دیا ہے، وہ تویز ہم نے دانے میں رکھ دیا ہے، دانوں میں رکھ دیا، اس کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ان دانوں میں برکت رکھ دیا ہے، اب وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ یہ تک دیوبندی عالم بھی بات مانتا ہے کہ ان کے نزدیک جو ان کے پیر و مرشد تھے، ان کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے، اور جو ہو غوث اعظم غوث الثقلین محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ ہو، تو ان کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے کتنی برکت رکھی ہے۔ اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے وہ شان اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جس کو انسان بیان کرتے کرتے ساری اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی شان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔